جس طرح دین و شریعت کے تحفظ، عروج اور پیغمبر اسلام کی حفاظت، پاسداری اور معاونت کے لیے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کوششیں بے مثال اور لازوال تھیں، اسی طرح آپ کی نواسی کا صبر و استقامت راہ خدا میں جذبہ ایثار، وفاداری اور بقائے دین و شریعت کے لیے عظیم ترین قربانیاں کائنات کے لیے بے مثال رہیں۔ سیدہ زینب جہاں اہل بیت کی عظیم ترین فرد تھی، وہیں انہیں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ نے آغوش محمد میں پرورش پائی، علم و عرفان کے سرچشموں سے فیضیاب ہوئیں اور صبر و استقامت اور شجاعت کا درس حاصل کیا۔ آپ وہ خاتون تھیں جنہیں میدان کربلا کی تیز تن ہوائیں، کوفہ کے سیاہ بادل، شام کی سیاہ بجلیاں اور ان کی مجموعی قوت بھی ہلا نہ سکی۔ کتاب عشق کے دو باب ہیں، پہلا کربلا اور دوسرا کوفہ و دمشق۔ کربلا کا باب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا اور کوفہ و دمشق کا باب المصائب حضرت زینب نے رقم کیا۔ آپ نے واقعہ کربلا میں کبھی علی کا رنگ بھرا تو کبھی حسین بن کر تسلیم کے نقوش کو ابھارا۔ آپ کے عزم اور استقلال میں حسین جیسی جھلک تھی۔ آپ نے شام اور کوفہ کے دربار میں جابر اور دشمن حکمرانوں کا سامنا کیا۔ اپنے حق گوئی اور جد و جہد سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تعلیمات کو بقا کی معراج تک پہنچایا۔ سیدہ زینب نازک موقعوں پر بھی علی کے جہ و جلال کے ساتھ حسین بن کر بولی اور باطل کا سر کچل دیا اور حق کا بول بالا کر دیا۔ رسول خدا کی نواسی نے دربار یزید میں جو جرأت مندانہ خطبہ ارشاد فرمایا وہ تا قیامت ایک مثال ہے۔ آپ نے یزید کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اس کو اپنی دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ، روز قیامت اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا اور اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا مرضی مکر و فریب کر کے اپنی بھرپور کوشش کر لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے تو ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ تو کبھی اپنے دامن سے نہیں ہٹا سکے گا۔ تیرا یہ نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حیات اقتدار میں چند روز باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی عنقریب تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا جب منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ ظلم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ بلا شبہ یہ جرأت اور بہادری والا خطبہ فاتح خیبر کی بیٹی ہی دے سکتی تھی۔ آج بھی تاریخ حضرت زینب جیسے کردار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جہ و جلال کا مالک حکمران اپنے ناپاک عزائم کے خلاف اٹھنے والی نواسی رسول اور حضرت امام حسین کی آواز کو بظاہر خاموش کر کے یہ سمجھ بیٹھا کہ اسے اسلامی نظریات اور مستفید تعلیمات پر بگاڑ اور تخریب سے کوئی روک نہیں سکتا، مگر زینبی تحریک نے نہ صرف حسینی تحریک کو زندہ و جاوید رکھا بلکہ یزید کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ سیدہ زینب کا عزم و حوصلہ اور استقامت رہتی دنیا تک ضرب المثل رہے گا۔ آپ کی عظمت کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ عشق کے دو باب ہیں، ایک وہ جو کربلا میں امام حسین نے لکھا اور دوسرا دمشق میں بی بی زینب نے رقم کیا۔ آپ پر اللہ پاک کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔